اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعت علی مظہر نجات تجدہ اولا لکا فی النوار کل ہمین وغمین سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی طرف بلند کریں، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ کا سارے میں کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دعا کو بانی جشن ہم جو ساتھ کے لیے دہلہ خانہ کے لیے اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے بھی جس حوالے سے ہمارے سر انجام دی مولا ان سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جتنے حاضرین تشریف فرما رہے ہیں اور جتنے پڑھنے والے میں سے پہلے پڑھتے جا چکے ہیں سب کی عبادت قبول فرمایا۔ ہمارے جعفر صاحب ابتدا میں ایک نعت چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اچھا کچھ ہوتا ایسے ہے کہ ادب میں شاعری کے اندر کچھ ڈکشنز ہیں جس کا ہے، یعنی ہم صرف وہ ہوتی ہے جس میں صرف اللہ کی تعریف کی جائے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اے اللہ مجھے کعبہ دکھا دے، اے اللہ میری یہ مراد پوری کر، تو یہ مناجات ضرور ہوگی، دل کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن ڈکشن کے لحاظ سے وہ حمد نہیں ہوگا۔ حمد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی کی تعریف ہو، جیسے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس میں صرف اللہ ہی کی تعریف ہے، باقی حمدیہ کلام ہوتے ہیں لیکن حمد یہ ہے۔ اس طرح بہت سارے کلام ایسے ہیں جس میں صرف اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح جو نعت ہے اس میں صرف رسول کی تعریف کی جائے، اور جو منقبت ہے اس میں اہل بیت کی تعریف۔ اب جس میں ہم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ حمدیہ کلام، نعتیہ کلام یا مدحت کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن ڈکشن کے لحاظ سے نعت وہ ہوتی ہے جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعریف کی جائے۔ اب جیسے میں پڑھتا ہوں کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا ہے، چلو چلیں مدینے، یہ ایک نعتیہ کلام ہے۔ ڈکشن کے لحاظ سے اس کو نعت نہیں کہیں گے، نعتیہ کلام کہیں گے۔ میں ایک نعت پڑھنے لگا ہوں جس میں صرف رسول خدا ہی کی تعریف ہے، نہ میری بات نہ آپ کی بات۔ تو گوہر جعفری صاحب نے کلام لکھا ہے، خدا ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے، ان کے صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ محمد 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 یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ۔ بڑی بیداری کے ساتھ سننا ہے، ہم جب مولا حسین کا کلام پڑھتے ہیں بڑی بیداری کے ساتھ ہم سب سنتے ہیں، جب ہم مولا علی کا کلام پڑھتے ہیں بہت بیداری کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ سنتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علی کے آقا کا، امام حسین کے نانا کا ذکر پھر کیسے سنتا ہے، اور یہ بڑی کاوش ہے امجد صاحب کی، اور ہونا بھی چاہیے کہ ربیع الاول کی محفلیں اسی طرح بلکہ اور زیادہ بہتر طریقے سے سجانی چاہیے۔ جیسے ہم رجب اور شعبان کی محفلیں کرتے ہیں تو یہ سب کے جد ہیں، مولا علی کے آقا بھی ہیں، امام حسین کے نانا بھی ہیں، امام زمانہ کے نانا بھی ہیں، تو ان کا جشن کس معیار پہ ہونا چاہیے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے جشن نہیں ہوتے، ایک مسکنسپشن تھا، ایک
لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ڈال دی گئی تھی کہ فقہ جعفریہ میں رسول خدا کا میلاد یا اس کی محفلیں نہیں ہوتی، یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں تھا، لیکن یہ محفلیں سجانے سے بہت سارا کانسیپٹ لوگوں کو کلیئر ہوا، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ میڈیا پر بیٹھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تاکہ پوری دنیا میں یہ تاثر جائے کہ ہم ہی تو کرتے ہیں رسول خدا کا ذکر، باقی جتنے لوگ کرتے ہیں وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ فقہ جعفریہ شیعہ لوگ ذکر نہیں کرتے مولا رسول خدا کا، ہم کرتے ہیں۔ ہاں محفلیں اس طرح سے منظر عام پر نہیں تھی، پڑھنے والے اس انداز سے کلام ریکارڈ نہیں کراتے تھے، تو ہماری کوشش یہ تھی، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گوہر جعفری صاحب سے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک مجھے نعت چاہیے جو پیور نعت ہو، جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ تو اب آپ نے بڑی بیداری کے ساتھ سننا ہے، پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے، آن پروڈکشن کی جانب سے بیداری کا اظہار کرنا ہے، پتہ چلے کہ ہم رسول خدا کا ذکر کیسے سنتے ہیں اور کیا سننے کا حق ہے۔ حق تو ادا ہو نہیں سکتا، بڑی بیداری کے ساتھ سننا ہے، لیکن میں آپ کی امیدوں کو ضائع بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مصرے پڑھوں گا ہی ایسے کہ اس میں آپ کو آپ کا داد دینا، آپ کا سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، کیونکہ جو شخص روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی ایک بار ذکر اللہ، ذکر رسول علیہ رسول میں ایک بار بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت مقرر کر دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنت لینی ہے، جنت میں ایک درخت چاہیے یا باغات چاہیے؟ یا محمد مصطفیٰ صلی یا محمد مصطفیٰ، ہاتھوں کو بلند کریں، ذرا جشن کا ماحول بنائے، ہاتھ بنا کے سارے، نا ہاتھ بلند کیجئے، ہاتھ بلند کیجئے، اونچے کریں، ہاتھ اونچے کر کے جشن کا ماحول رہے۔ صلی علی یا محمد مصطفیٰ صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ابھی بھرپور انداز سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، 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 وہ بس سماعت فرمائیے گا۔ نبی اور بھی آئے میری ہدایت ملا ہے مگر جس کو حق شفاعت ملا ہے مگر جس کو حق شفاعت، لقب جس نبی کا حبیب خدا وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ پڑھیے مل کر، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے نہ رنگ و نسل کی قید ہے، نہ ہی کسی مسلک و مذہب کی قید ہے۔ اب سارا شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے، اب دنیا آ کر یہاں دیکھے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو شیعہ کے برابر میں سنی بھی بیٹھا ہے، سنی کے برابر میں کسی اور عقیدے کا شخص، کسی اور مسلک کا شخص بیٹھا ہے۔ کسی کے چہرے پر لکھا تھوڑی ہے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، ان کے چہروں پہ لکھا ہے عاشق حسین، ان کے چہروں پہ لکھا ہے عاشق رسول خدا، ان کے چہروں پہ لکھا ہے عاشق اہل بیت۔ یہ چہروں کا جو نور ہے نا، یہی بتا دیتا ہے کہ یہی اصل مسلمان ہے، جو رسول سے، اللہ سے، رسول سے اور آل رسول سے پیار کرتے ہیں، وہ بس مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ
بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ دو عالم کی حاجت، دو عالم کی حاجت روا جس نے پالے کیے، کالی کملین جس کی اجالے، جو بدر دجا ہے، جو شمس ضحیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ چلے چلے جس کے چلنے سے بادِ بہاری، ملکوتی رف رف ہے جس کی سواری، ارے سفر جس نے عرش بری کا کیا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ اور تمام انبیاء محترم ہیں، تمام انبیاء جن کی ہم قدر کرتے ہیں، تمام انبیاء جو اللہ کے نبی ہیں، 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے تمام انبیاء ایک طرف اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ایک طرف۔ اب مجھے یہ جو میں اس طرح پڑھنے لگا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اور کسی اللہ کے اور کسی نبی کو نہیں سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ حق بنتا ہے تو رسول خدا کے حق میں بولیے گا ضرور، ہاتھ اٹھا کر ضرور بتائیے گا۔ ابھی اگر میں ایسے آپ سے پوچھوں، آپ میں سے سچا عاشق رسول کون ہے؟ یہ آپ ویسے بھی تو بتا سکتے ہیں، کیونکہ نیچرل فیکٹ ہے، انسان ہاتھ اٹھا کے بتاتا کہ میں پہلے بتا دوں کہ میں، تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا کر رسول خدا کے عشق میں بولنا ہے، جیسے آپ اپنے لیے بولے نا کہ میں ہوں عاشق رسول، ایسے رسول کے حق میں بولنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ تمام انبیاء فضائل ان کے ہیں، ان کا عزت و احترام ہے، لیکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت ہے وہ کسی اور نبی کی نہیں، کیونکہ سردار الانبیاء ہے۔ پھر سنیے گا، محبوں کی بخشش کی جو بات کرنے گیا تھا خدا سے ملاقات کرنے، وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ سارے مل کر وہ بس آئیے، پرچم اٹھائیے، پرچم اٹھائیے، ماشاءاللہ سارے ہاتھ لگا کر وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ پھر میں شعر پڑھنے لگا ہوں، رسول خدا کے حق میں ضرور ہاتھ اٹھا کر بولے گا، یہ پرچم ضرور اٹھائیے گا، کیونکہ کسی اور نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ سرے عرش لکھا ہے جو نام نامی، جسے چاند سورج نے دی ہے سلامی، فلک
چومتا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ممتاز بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ کیسی ٹیکنک استعمال کی ممتاز بھائی نے؟ جیسی آواز اٹھاتے ہیں آپ کی ویڈیو یہاں آنے لگتی ہے، اور پھر ہر شخص اپنی ویڈیو میں نظر آنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ بتاؤ یہ کیسی چیز ہے، اس کو اگر آپ سیریس لیں۔ دیکھیے یہاں پر ویڈیو میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، دل خوشی ہوتی ہے کہ ایک تاریخ میں یہ بات لکھ دی جائے گی کہ اس جشن میں رسول خدا کے ذکر میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے یادگار ہے نا؟ لیکن اگر یہ کیمرہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک کیمرہ یہ چل رہا ہے، ایک کیمرہ وہ ہے جو وہاں ہے۔ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ آن پروڈکشن کی جانب سے ہو رہا ہے، ایک لائیو ٹیلی کاسٹ وہاں ہو رہا ہے جو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ تھوڑی دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ جب چاہیں دیکھیں گے، لیکن وہ ریکارڈنگ اپلوڈ تو ہو جائے گی لیکن نشر کی جائے گی روز حشر، کہ جب دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی تو آپ کے پاس ایک ریفرنس ہوگا، بھائی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس ریفرنس ہوگا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کیوں افضل ہوں باقیوں سے، کیونکہ آپ کی بڑی منزلت ہے۔ تو اس طرح ذرا ساتھ دیجیے گا۔ ہم اپنے بچوں کو ماتم کرنا نہیں سکھاتے نا، وہ بچہ خود ماتم۔ ایک شعر اور پڑھیں تاکہ میں کلام نہیں کروں۔ یہ دیکھیے میں نے یہ شعر نہیں ہے بلکہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے جو آپ کے سامنے لہرا کر تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے جشن رسول خدا کا منایا کیسے جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں سارے۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، 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 وہ بس مصطفیٰ ہے۔ اور جاتی صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جب شاعری کرتے ہیں تو کئی بار ایک لفظ کو دو معنی لکھتے ہیں، ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے پڑھا کہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ ہے، ایسے ہی اب ایک لفظ دیکھیے غور سے سمائیے گا آخری مصرعے میں، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، اجالے ہدایت کہ جو بانٹتا ہے، لحد کے اندھیروں کو جو چھانٹتا ہے، بشر کو دیا جس نے ایسا دیا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، خدائی جسے محترم جانتی ہے، جسے ہر بڑائی بڑا مانتی ہے، جو کعبے کا کعبہ ہے، قبلہ نما ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ ابتدا میں میں نے آپ سے بات کہی کہ شاعری کے ڈکشن میں نعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں نعت۔ باقی جس میں ہم اپنی بھی بات کرنے لگے وہ نعتیہ کلام ہو جاتا ہے، اس فارمیٹ سے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ ہے پیور نعت۔ اب یہاں دو باتیں میں کروں گا، یہ زندہ معجزہ نہیں ہے دور کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب مجھ پر درود بھیجو تو میری آل پر بھی ساتھ درود بھیجا، مجھے میری آل سے جدا مت کیا کرو، رسول خدا کی حدیث آتی ہے۔ پھر معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام اللہ علیہ وسلم،
جب بھی کوئی شاعر ہمارے جد کی ہماری آل کی شان میں لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو لفظ پہلے ہمارے دروازے پر اجازت لینے آتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو شاعر کے قلم پر دو باتیں ہوتی ہیں۔ ادھر شاعری کا ڈکشن پڑا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے کہ جناب شاعری میں نعت صرف وہ ہوگی جس میں رسول خدا کا ذکر ہو، ادھر رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھے میری آل سے جدا مت کرو، ادھر معصومی فرماتے ہیں کہ ہماری اجازت سے الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ معجزہ دیکھیں گا، جو شاعری کے ڈکشن کی قید میں بیٹھے ہیں وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ نعت ہی رہے گی لیکن رسول کی آل کا ذکر بھی ہوگا، اور یہ نعت کا فارمیٹ کیا ہے جس میں رسول کی تعریف کی جائے۔ اب رسول کی تعریف سنیے گا۔ ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے، حق بنے تو سارے ہاتھ بلند کیجئے گا۔ ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے، جس کے حسین و حسن ہے نواسے، علی جس کا داماد مشکل کشا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ حیدر 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 حیدر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا بلند آواز سے، ہم مائک پر نہیں، آپ نے زور سے بولنا ہے، بولیں لبیک، اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، ہاتھ لگے، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ میں نے پڑھا ہے یہ مثل ضرور ہے اس کلام کی، درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہ صلی اللہ محمد۔ فروغ کیسے پڑھوں، اصول کیسے پڑھوں؟ سید کی پیشخانی کے لیے ایک شعر، فروغ کیسے پڑھوں، اصول کیسے پڑھوں، میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں؟ بھائی آیتوں کی تلاوت تو میں کر ہی سکتا ہوں، سوال یہ ہے کہ ان کا نزول کیسے پڑھوں؟ مصطفیٰ جانے کہ مرتضیٰ کیا ہے، مصطفیٰ جانے کہ مرتضیٰ کیا ہے، مرتضیٰ جانے کہ مصطفیٰ کیا ہے، اندھیرے کیا جانے کہ مزاج روشنی کیا ہے۔ اتنا تبرہ کرو آل محمد کے دشمن پر، زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان سے دشمنی کیا ہے۔ اچھا بول کے، پنجہ کھول کے، ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس نے نعرہ نہ لگایا انکار ولایت لکھا جائے گا، انکار اسلام لکھا جائے گا۔ اچھا بول کے، پنجہ کھول کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ بھائی نعرے کے ساتھ متصل ہو جائیں۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ ہے پروانہ جنت کا جس کی اجازت، نسب کی طہارت ہے جس کی محبت، رگوں میں رگوں میں رگوں میں مچل کے لہو بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ کہ یہ جس نے سے
بس مصطفیٰ ہے، وہ 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 بس مصطفیٰ ہے، جو ہے رحمت حق، جو ہے نور پہ کر ہے جانے دو عالم، جو فرحان وہ ہے جو پوچھو تو قرآن بھی بولتا ہے، وہ بس مصطفیٰ 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 ہے۔ عظمت محمد و آل محمد پر باواز بلند نعرہ صلوات۔